کے یوم ولادت پر اللہ سلام بھیج رہا ہے. ایمان والے کو اس کے بعد کوئی دلیل چاہیے؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بابا مہربانی کرو، بس 2 نعرے اللہ رسول کے بہت ہوتے ہیں، انہی کی برکت ہے. توجہ فرمائیے. اللہ سلام بھیجے اس دن پر، اور کوئی منہ پھاڑ کے کہے قرآن میں کہاں ذکر ہے، تو کیا اس نے قرآن پڑھا؟ دوسری آیت حضرت عیسیٰ کا بیان، والسلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا مجھ پر سلام بھیجا گیا. قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کے باوجود کسی کو نظر نہ آئے تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ آنکھ والا، بلکہ ایمان والا نہیں. اے انسان، تیرا میلاد قرآن میں بیان ہوا ہے. تو کہتا ہے قرآن میں میلاد نہیں، تیرا میلاد بھی قرآن میں بیان ہوا ہے. تو کیسے بنا ہے؟ حضرت آدم کا میلاد قرآن میں بیان ہوا، حضرت حوا کا ہوا، حضرت ابراہیم کا ہوا، حضرت موسیٰ کا ہوا، حضرت مریم کا ہوا، حضرت عیسیٰ کا میلاد قرآن میں بیان ہوا ہے. مگر قرآن پڑھو نا، تمہیں نظر آتا نہیں. میلاد بیان ہوا. چلو بار بار آپ کو سناتا ہوں، لفظ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پیدائش، ولادت، جنم، برتھ. بڑی گواہی لے لو، آج جاؤ جتنا یہ گلف ہے آپ کا، جہاں عرب ممالک، جہاں عربی بولی جاتی ہے، جہاں سرکاری زبان عربی ہے، وہاں چلے جاؤ ابھی، نہیں تو انٹرنیٹ پہ کھول کے دیکھ لو. آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو برتھ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. کبھی اسپتال والے دیتے ہیں، پہلے بلدیہ دیتی تھی، اب نادرا دیتی ہے، جو آپ نے ادارہ بنایا ہوا ہے نادرا کے نام سے، وہ آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. عربی میں برتھ سرٹیفکیٹ کو آج بھی شہادہ میلاد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سارے بدعتی. کیا کہو گے؟ سارے بدعتی ہیں، میلاد کے نام کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. کیا مطلب برتھ سرٹیفکیٹ؟ تو میلاد کے معنی کیا ہے؟ پیدائش. کیا ہے؟ پیدائش کا وقت، پیدائش کا دن یا پیدائش. میلاد کے معنی پیدائش. پیدا کون ہوتا ہے، اللہ یا بندہ؟ پھر سوچ کے کہو، اور سوچ کے کہو. تو جو میلاد کو شرک کہے اس کو پاگل خانے میں ڈال دو، کیونکہ میلاد بندے کا ہوتا ہے، خدا کا. تو شرک کہنے سے پہلے ذرا سوچ تو لے کہہ کیا رہا ہے. وہ خدا ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، وہ پیدا ہونے سے پاک. ہم نبی کا میلاد منا کے شرک نہیں کرتے، شرک کی جڑوں کو کاٹتے ہیں. اگر ہم ان کو بندہ نہ مانتے تو میلاد نہ مناتے. ہم تو میلاد منا کے بتا رہے ہیں وہ خدا نہیں ہیں، خدا کے بندے ہیں، مخلوق ہیں. یعنی ہم تو شرک کی جڑوں کو کاٹ. ان کا اوپر والا خانہ خالی ہے. اپر چیمبر از ایمٹی. اپر چیمبر سمجھ گئے؟ کھوپڑی میں دماغ خالی ہے، خالی. عقل ہوتی تو
خدا سے نہ لڑائی لیتے. عقل، اور جب ایمان نہیں رہا تو عقل تو پہلے جاتی، وہ کہتی میرا یہاں کیا کام ہے. وہ پہلے جاتی ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اللہ شان بڑھا رہا ہے، یہ گھٹا رہے ہیں تو عقل والے ہیں. اللہ سے لڑ رہے ہیں نا، تو جو اللہ سے لڑ رہا ہے وہ عقل والا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. جہل مرکب اگر آتی ہے گرامر تو جہل مرکب سمجھتے ہیں. مجموعہ ہے جہالت کا یہ لوگ. ان کو میرے نبی کی شان اچھی لگتی اور ہمیں ان کی شان بیان کرنے سے فرصت ملتی. اپنا اپنا نصیب ہے. اللہ کا شکر کرتے ہیں، کبھی درود بھیج کے ان کی شان، کبھی سلام، کبھی نعت، کبھی نثر، کبھی نظم، ان کا ذکر ہوتا رہے. مومن کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. انہی کی باتیں ہر وقت ہوتی رہیں. کہتے ہیں تم انہی کی باتیں کرتے ہو. میں نے کہا میں تجھے کیا کہوں، تجھے سمجھ ہو تو تجھے بتاؤں. اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، عبادت اس کی ہوتی ہے. وہ کیا کرے؟ وہ خود فرماتا ہے یہ کام میں نہیں کرتا، میں ایک کام کرتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے حبیب پہ درود بھیجتا. اللہ یا رسول. اور نبی کا درود، ہمارا درود، اللہ کا درود، کیا فرق؟ حضرت ابو العالیہ کا قول بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب اللہ فرشتوں کے سامنے نبی کی تعریف کرتا ہے. اسی لیے جو نبی کی تعریف کرتے ہیں اللہ کو پسند ہے. اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے تو ذکر مصطفیٰ کرو. اور تم سے ہوتا یہ کہیں درس بھی دے رہے ہوں گے نا تو ان کا طریقہ اور فرمایا. اور کس نے فرمایا؟ نام لینا. نام لے گا درود پڑھنا پڑے گا، اور انہوں نے درود پڑھنا نہیں. اور ہمیں درود سے فرصت. اللہ توفیق دے ہم ہر وقت پڑھتے رہیں. سنی کیا کہتا ہے؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام انشاءاللہ. ان کی کتاب فضائل درود شریف ان کے بڑے نے لکھ دی. انہوں نے اس کو بیچ میں سے نکال دیا. پسند نہیں آئی ان کو. اس نے لکھ دی، حالانکہ اس نے پلے سے نہیں لکھی، اس نے امام سخاوی کی کتاب کا ترجمہ کیا، بیچ میں اپنی باتیں بھی ڈال دی. انہوں نے وہ بھی. اس کتاب سے ایک واقعہ سناؤں، بس آج کی تقریر زیادہ ٹائم ہو جائے گا. نوجوان لڑکا طواف کر رہا ہے، اور بھی لوگ طواف کر رہے ہیں. ایک بزرگ نے اس لڑکے کی آواز سنی کہ سارے طواف کرنے والے دعائیں پڑھ رہے ہیں، وہ لڑکا صرف درود پڑھ رہا ہے. 7 پھیرے طواف کے وہ کوئی دعا نہیں کر رہا. کیا پڑھ رہا ہے؟ کیا پڑھ رہا ہے؟ درود شریف پڑھ رہا ہے. طواف ہو گیا. انہوں نے کہا تجھے دعائیں نہیں آتی؟ اس نے کہا جی آتی ہیں.
تو دعا نہیں پڑھ رہا، تو صرف درود پڑھ رہا. اس نے کہا جی میں پڑھتا ہی یہی ہوں، پہلے میں دعائیں پڑھ لیتا تھا، میں صرف درود پڑھتا ہوں. اچھا پہلے پڑھتا تھا؟ ہاں. اب درود پڑھتا ہے کیوں؟ اس نے کہا جی وجہ بتا دیتا ہوں. آپ نے پوچھا، بزرگ آدمی ہے. میں اپنے والد کے ساتھ سفر کر رہا تھا، جنگل میں ہم سفر کر رہے تھے. والد کی طبیعت اچانک خراب ہوئی. میں پریشان، ڈاکٹر حکیم تو شہر میں ملتے ہیں، وہاں دوسرا بندہ نہیں مل رہا تھا، تو علاج کرنے والا کون ملتا. رات ہو گئی، اور زیادہ پریشان. میرے باپ کا انتقال ہو گیا. باپ کے چہرے کا رنگ بھی خراب ہو گیا، انتقال ہو گیا. اب میں بیٹھا رو رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی بندہ نہیں، قبر کیسے کھودوں، دفناؤں کیسے، نہلاؤں کیسے، نماز جنازہ کفن دفن کیسے. میں پریشان. رات تھی، اچانک روشنی ہوئی، ایک جماعت آئی، چند افراد اس میں. ایک بڑے پیارے چہرے والے آگے آئے. انہوں نے آ کے میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. میرے باپ کا چہرہ چمکنے لگ گیا. انہوں نے سب جو آئے تھے ساتھ تیاری کی ہوئی تھی، پورا انہوں نے انتظام کیا، نماز پڑھی، دفنا دیا. میں نے کہا آپ کون؟ اتنی مہربانی، جنگل میں میرے باپ کی خبر آپ کو کیسے ملی؟ آپ آئے یہاں آ کے اتنی مہربانی کی، چہرے پہ صرف ہاتھ پھیرا، چمکنے لگ گیا. آپ کون؟ ان کا میں تیرا نبی ہوں. تیرا باپ روز مجھ پہ درود و سلام بھیجتا تھا، اس کا درود نہیں پہنچا، تو اس لیے ہم آئے کہ اس کا انتقال ہو گیا. تو جنگل میں اکیلا، تو اس پہ مہربانی کرنے کے لیے آئے. بابا جی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. مجھے دعائیں ساری آتی ہیں، مگر اب میں صرف درود پڑھتا ہوں. کیا پڑھتا ہوں؟ اونچی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یا رسول. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ محبت والوں کی دنیا الگ ہے. جو درجے محبت سے ملتے ہیں، ادب سے ملتے ہیں، وہ کسی اور طرح ملتے. اونچی ملت عاشق ز ملت ہا جداست، عاشقاں را مذہب و ملت خداست. پڑھو مولانا روم کو، نہیں علامہ اقبال کو پڑھ لو. وہ کہتے ہیں عاشقوں کی ملت، ان کی دنیا الگ ہے، اور لوگ دنیا کے لیے لگے ہوتے ہیں اپنی خواہشات کے. عاشق کہتے ہیں بس محبوب راضی ہو جائے. تم ان کو سمجھ سکتے، ان کو محبت والے سمجھتے ہیں، دوسرے سمجھتے نہیں. تو آپ کو صرف اتنا جواب ابھی دیا، ابھی بہت سارے ان کے اعتراض باقی ہیں، جواب باقی ہیں. مہینہ ہم نے تو ساری عمر اسی میں ہی گزارنی ہے، انہی کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ. ان سب کو کہتا ہوں جو روکتے ہو، سنو. آج مجھے رستے کی وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی، ورنہ میں آپ کو آدھے جواب تو آج سنا دیتا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی ہے، سنیں گے. ان کو کہنا چاہتا ہوں سنو، روکنے والوں میلاد سے روکتے ہو، میلاد منانے سے روکتے ہو. سنو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو دشمن کو کہتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ. تو
تم یہ روک سکتے؟ اس سال بڑا دن خاص تھا، ہر سال نہیں ہوتا. بڑے جواب ہیں میرے پاس، میری کتاب پڑھ لینا، باقی انشاءاللہ سناؤں گا. آج اتنی بات آپ سے کرنی ہے، آپ سب نے میلاد منانا ہے. چائنا والوں نے چھوٹی چھوٹی جھالریں بنا دی ہیں، سستی مل جاتی ہیں. ہر سنی کے گھر پہ چراغاں نظر آنا چاہیے، بھلے 2 بتیوں کا ہو. کرنا، جھنڈا لہرانا ہے. صاف ستھرے کپڑے کا جھنڈا لہرا لو، بنے ہوئے ملتے ہیں، لیکن ان کی بے ادبی نہ ہو، پھٹ نہیں جائے، زمین پہ نہیں آئے. یہ نہیں ہے کہ لگا کے بھول گئے وہ بعد میں زمین پہ آ رہا ہے، ایسی بات نہیں. جھنڈا بھی لگانا ہے، چراغاں بھی. روزانہ درود شریف بھی پڑھو. گھر میں بچوں کو نعت کا شوق دلاؤ. روز کسی بچے سے کو آج تو نعت پڑھ، کل دوسرا. سلام بھی پڑھنا ہے. گھر گھر میلاد منانا. اب وہ بولے گا جس نے منانا ہے، گھر گھر میلاد منانا. ان کو چڑھانے کے لیے نہیں، رب کو خوش کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے. وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلَ الْمَوْلَدِ. علامہ اسماعیل حقی روح البیان والے فرماتے ہیں میلاد منانا نبی کی تعظیم ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو ہم سب نے میلاد منا. ماشاءاللہ مسجد میں کسی محبت والے نے چراغاں کیا ہے. مسجد کے پیسوں سے تو ہو نہیں سکتا، محبت والے ہیں وہ کر دیتے ہیں. غالباً شاہ صاحب ہی اس میں زیادہ حصہ لیتے ہیں، عادل شاہ صاحب لگواتے